فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب انوار امامت، ریڈنگ کا پارٹ 18، کتاب کا پیج 180۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، عنوان ہے ذکر امام نہم۔ اسم شریف محمد، کنیت ابو جعفر، لقب جواد، قانے، مرتضیٰ، صادق، رضا، صابر، مگر مشہور ترین لقب جواد ہے۔ والدہ گرامی ام ولد جن کو سکینہ نوبیہ بھی کہتے ہیں، اور بعض مرضیہ، رنگ سفید، قد میانہ۔ آپ کے زمانے کا مشہور شاعر عمرو بن فرات تھا۔ انگشتری کا نقش نعم القادر اللہ، نعم القادر اللہ۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے کا جابر بادشاہ مامون اور معتصم، مقام ولادت مدینہ منورہ، 19 رمضان 195 ہجری، عمر عزیز 25 سال چند ماہ، قبر اقدس بغداد، نزد قبر منور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مدت امامت 17 سال، معتصم واسق عباسی کے زہر سے شہادت واقع ہوئی۔ اولاد میں 2 پسر، علی نقی علیہ السلام و موسیٰ، اور 2 دختر، فاطمہ و امامہ۔ آپ کے معجزات بے شمار ہیں۔ آپ کا مشہور معجزہ جو ہر مخالف اور موافق کا تسلیم شدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پدر بزرگوار امام علی رضا علیہ السلام نے رحلت فرمائی تو مامون رشید نے دارالخلافہ بغداد کو تجویز کیا، اور امام محمد تقی علیہ السلام بھی کچھ عرصے بعد بعض حوادثات زمانہ کے باعث ترک وطن فرما کر بغداد تشریف لے آئے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مامون رشید شکار کو نکلا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر اس وقت 9 سال تھی۔ آپ ایک راستے پر جہاں پر کھیل میں مصروف تھے، مامون رشید اور اس کے لشکر کو دیکھ کر بچے بھاگے، مگر آپ علیہ السلام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ مامون نے یہ دیکھ کر بڑی حیرت سے پوچھا، اے صاحبزادے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو آپ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، نہ راستے میں حارج ہوا، پھر بھاگنے یا خائف ہونے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تو بلا وجہ ستائے گا بھی نہیں۔ تو مامون رشید جواب سن کر بے حد متعجب ہوا اور بولا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا محمد۔ کس کے صاحبزادے ہو؟ فرمایا علی بن موسیٰ علیہ السلام کے۔ مامون یہ سن کر محزون ہوا اور پھر اپنے راہوار کو آگے بڑھایا۔ راستہ بھر امام علیہ السلام ہی کا خیال آتا رہا۔ شہر سے نکل کر اس نے اپنا باز ایک تیتر پر چھوڑا۔ باز آسمان کی طرف ہوتا ہوا اور منقار میں، یہاں 2 دفعہ اور لکھا ہے، منقار میم نون قاف الف رے میں ایک چھوٹی سی مچھلی
शिकार करके लाया। मामून रशीद मछली देखकर हैरान हुआ और फौरन लौट आया। रास्ते में लड़के फिर मिले और फिर मामून को देखकर भाग गए, मगर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अब भी अपनी जगह पर खड़े रहे। मामून ने मछली को छुपाकर करीब कमसिन इमाम अलैहिस्सलाम पहुंचकर सवाल किया कि साहिबजादे बतलाइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बइल्हाम रब्बानी फौरन इस तरह फरमाया कि खुदावंद आलम ने ज़मीन और आसमान के दरमियान दरिया खल्क किया है। बादशाहों के बाज कभी कभी वहाँ से मछली का शिकार लाकर बादशाहों को देते हैं। वो अपनी मुट्ठी में छुपाकर ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। फिर मामून रशीद ने आप अलैहिस्सलाम को बगौर देखा और कहा कि बेशक आप पिसरे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। और अब यहाँ पर लिखा है कि मुतरज्जिम कि हमने इसी वाक़े को उर्दू नस्म में किताब ज़िक्र मासूम अलैहिस्सलाम में नकल किया है। यहाँ भी शाइक़ीन अदब के लिए तहरीर की जा रही है। आइए मिलकर नज़म पढ़ते हैं। बड़ा फ़र्क है दीनों दुनिया में हज़रत, बड़ा फ़र्क है दीनों दुनिया में हज़रत, इमामत कहाँ और कहाँ बादशाहत, उलुल अम्र चाहो जिसे तुम बना लो, बनावट के फूलों से ईमा सजा लो मगर रंगो बू वो कहाँ है जो कुदरत के फूलों से खुशबू आया है। सुनो तिफले इस्मत का किस्सा सुनाएं, ये फ़र्क़े इमामत वो शाही दिखाएं। सुना होगा तुमने था मामू खलीफा, बड़ी शान व शौकत बड़ा बासलीका, मची धूम थी एक ज़माने में उसकी, न ले सकता था कोई मज़लूम सिसकी। वो एक दिन बसत शानो बाफ़ौजो फर्रा, वो एक दिन बसत शानो बाफ़ौजो फर्रा, बड़ी तमकिनत से सवारी में गुज़रा। जमा राह में थे कुछ अतफाल आगे, सवारी को आते जो देखा तो भागे, मगर एक बच्चा न ठिठका न झिझका, सबाते कदम एक क़यामत था उसका। था हैरान मामू कहा नाम क्या है, न डरने का सोचा भी अंजाम क्या है। कहा आपने नाम मेरा तकी है, रसूले खुदा जद हैं दादा अली हैं। बड़ी राह थी क्या हुआ गर खड़े हैं, खुदा के सिवा हम किसी से डरे हैं। कहा गर ये दावा तुम्हारा बजा है, ज़रा मेरी मुट्ठी में बतलाओ क्या है। जबीने इमामत पे कुछ बल सा आया, बएजाज़ फिलफौर उसको बताया। शहनशाह दुनिया के शहबाज उड़कर कभी लाया करते हैं मछली पकड़कर, वो माही को मुट्ठी में अपनी छुपाकर, गुरूरे हुकूमत से हक को भुलाकर लिया करते हैं इम्तिहाने इमामत, लिया करते हैं इम्तिहाने इमामत। नहीं जानते हैं वो शाने इमामत, वो देखें हमें उनकी आंखें कहाँ हैं, छुपे मेरी मुट्ठी में कौनो मकां हैं। बता दूं कहे तो मैं तेरा ठिकाना, तुझे कल यहाँ से कहाँ को है जाना। हमारी है आलम पे फरमा रवाई, इमामत की ठोकर में है बादशाही। उलुल अम्र वो है अगर अम्र कर दे, पलट कर अभी तख्त शाही को रख दे। जबीने हुकूमत पे आया पसीना, निदामत में डूबा था शाही सफीना। कभी अफ़वे जुर्रत कभी उज़्र ख्वाही, कदम में इमामत के था ताजे शाही। ये किस्सा ही देता है अख्तर गवाही, इमामत कहाँ और कहाँ बादशाही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। मामून रशीद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का ये एजाज़ देख कर हैरान रह गया। अज़मत इमाम दिल में घर करती चली गई। अक़ीदत और इरादत के दरिया में तूफ़ान आया और ये तय किया कि मुझ यानी ब्रैकेट में लिखा है कि इमाम से अपनी लड़की का अक़द कर दे। तमाम अराकीन सल्तनत और ख़ानदान
عباسیہ کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ ام الفضل کا عقد فرزند علی رضا علیہ السلام سے کر دوں، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سب لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے، سرگوشیاں ہوئیں، مخالفتیں ہوئیں اور متفقہ سب نے مامون رشید سے کہا کہ امیر المومنین کو اختیار ہے، مگر ان کے باپ کو داماد بنا کر اور ولی عہد بنا کر سلطنت کو کیا فائدہ پہنچا جو اس کم سن بچے سے جو تعلیم یافتہ بھی نہیں؟ شہزادی کا عقد کیا سمجھ کر کیا جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہی ضروری ہے تو اس بچے کو ابھی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام اس کی تعلیم و تربیت کا کیا جائے، اگر کسی قابل ہو جائے تو عقد کے متعلق سوچا جائے۔ مامون رشید نے کہا کہ تم اس خاندان کی عظمت سے کیا واقف نہیں ہو؟ یہ صاحبزادے اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ صاحبزادہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کو خدا نے علم و حکمت سے خود آراستہ کیا ہے، یہ دیگر بچوں کی طرح نہیں کہ جس کو ناقص سے کامل بنایا جائے۔ اچھا، اگر تمہیں اعتراض ہے تو بچہ موجود ہے، تم اپنے جید علماء و فضلاء کو جمع کر لو اور علمی مقابلے کراؤ، اگر یہ کم سن بچہ جواب سے عاجز ہو گیا تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے کہ کہاں یہ بچہ اور کہاں ہمارے سن رسیدہ علماء۔ غرض یہ کہ مباحثے کے لیے دن اور وقت متعین ہو گیا اور تاریخ مقررہ پر بہت سے علماء و فضلاء، مشائخ دستار بند، گلے میں زرد رومال ڈالے دربار مامون میں جمع ہو گئے، اور درباری مشہور و معروف عالم سلطان العلماء یحییٰ بن اقسم بھی تجدید وضو کر کے علمی مقابلے کے واسطے تیار ہوا کہ اتنے کم سن امام محمد تقی علیہ السلام آ گئے علماء یہ دیکھ کر مسکرائے۔ اتنے میں مامون رشید نے با احترام امام علیہ السلام ان کو اپنے پہلو میں جگہ دی۔ مباحثے کا آغاز ہوا۔ قاضی القضات یحییٰ بن اقسم نے خلیفہ سے اجازت چاہی، مامون رشید نے اجازت دے دی۔ قاضی یحییٰ نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سوال ابھی نامکمل ہے، اس کے ساتھ یہ بھی تو بتلاؤ کہ وہ شکاری لام پہ تشدید ہے، ہل میں تھا یا حرم میں؟ اگر حرم میں تھا تو کیا حکم شرع شین عین سے واقف تھا یا نا واقف؟ جان کر مارا تھا یا بھولے سے؟ وہ آزاد تھا یا غلام؟ بالغ تھا یا نابالغ؟ پہلی غلطی تھی یا دوسری؟ شکار پرندہ تھا یا پرندہ نہ تھا؟ چھوٹا تھا یا بڑا؟ اپنی غلطی پر اصرار ہے یا کیے پر شرمسار ہے؟ رات کو شکار کیا تھا یا دن میں؟ احرام حج تھا یا احرام عمرہ؟ قاضی یحییٰ کو یہ سن کر پسینہ آ گیا۔ سامعین حیران رہ گئے۔ قاضی یحییٰ کی خمیدہ گردن مباحثے کے نتیجے کا اعلان کر رہی تھی، پھر بھی امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی بہت صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر صورت کے لیے اس کا کفارہ یہ اور یہ ہے۔ محرم جس وقت محرم جس وقت ہل میں شکار کرے اور وہ شکار پرندہ ہو اور بڑا بھی ہو تو اس کا کفارہ 1 گوس فند ہے، اور اگر اس قسم کا شکار حرم میں ہو تو اس کا کفارہ 2 گوس فند ہے۔ اگرچہ چرند میں سے کسی کو بصورت حمل شکار کیا ہو تو اس کے عوض میں 1 دمبا جو اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو کفارے میں دینا ہوگا۔ اگر وہ شکار ہرن ہے تو اس کے بدلے میں 1 بکری کفارے میں دینی ہوگی، اور یہ تمام کفارے تمام چرندوں کے متعلق اس وقت دینے ہوں گے جبکہ ان کا شکار ہل میں کیا گیا ہو، اور اگر ان کا شکار حرم میں کیا گیا ہو تو یہی کفارے 2 چند ہو جائیں گے۔ اور جن جانوروں کو کفارے میں دیا جائے گا انہیں خود شکاری کو خانہ کعبہ تک پہنچانا بھی ہوگا۔ اگر اس شخص نے احرام حج باندھا ہے تو ان جانوروں کو منا
میں، اور اگر عمرے کا احرام باندھا ہو تو مکہ میں قربانی کرنا ہوگا، اور ان کفاروں میں عالم و جاہل دونوں برابر ہیں۔ عمدن شکار کرنے میں گناہ گار ہے اور حالت سہو یعنی بھولے سے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ مرد آزاد پر کفارہ بذمہ خود ہے اور غلام کا کفارہ آقا پر واجب ہے۔ طفل پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بالغ پر واجب ہے، اور جو شخص اپنے شکار پر نادم ہو تو اس سے عذاب آخرت معاف ہو جائے گا، اور اگر اپنے فعل پر مصر ہے تو اس پر عذاب آخرت کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا۔ مامون رشید خوشی سے پھولا نہ سمایا اور علماء و سامعین کی طرف دیکھ کر کہا، کہو کیا سمجھے، یہ بچہ علماء مشائخ سے بزرگ تر ہے یا نہیں؟ سب نے تائید کی۔ مامون رشید نے پھر اسی محفل مباحثہ کو محفل عروسی میں بدل دیا۔ علماء و فضلاء اور حاضرین کو حکم دیا کہ بغور سنیں اور گواہ رہیں۔ مامون خلیفہ نے امام محمد تقی علیہ السلام سے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ اور صیغہ نکاح پڑھیے۔ امام علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا، حفاظ اور قاریوں نے وجد کیا، سامعین جھومے اور قرآن نے لبہائے امام چومے۔ اب سامعین یہاں پر سورہ نور کی آیت نمبر 32 جو ہے وہ پوری تفصیل سے یہاں لکھی ہے، عربی ہے، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کیونکہ بہت ساری اس میں ایک دو جگہ پہ انک بھی پھیلی ہوئی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے اور اس کی وحدانیت کی پرخلوص گواہی کہ اس معبود کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور محمد مصطفیٰ پر اللہ کی رحمت جو سردار مخلوقات ہیں اور ان کی اولاد معصومین علیہم السلام پر درود و سلام۔ اللہ کا یہ انعام ہے کہ اس نے حلال کے ذریعے حرام سے بے نیاز کر دیا، اور قرآن میں حکم دیا کہ اپنی قوم کی بے شوہر عورتوں، نیک غلاموں اور کنیزوں کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اگر یہ محتاج ہوں گے تو خدا اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا، اور اللہ بہت بڑا علیم ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر کے مطابق 500 دراہم پر ام الفضل بنت مامون رشید سے عقد کیا۔ مامون نے کہا کہ میں نے مذکورہ مہر پر اپنی لڑکی کا نکاح وکالتاً منظور کیا، کیا آپ علیہ السلام کو قبول ہے؟ امام نے فرمایا قبلت، میں نے قبول کیا۔ عقد ختم ہو گیا، مبارکباد کا شور آسمان تک پہنچا۔ مامون کی مسرت کی انتہا نہ تھی، جشن عروسی منایا گیا، اراکین سلطنت کرسیوں پر رونق افروز تھے، عطر اور خوشبوؤں کی کشتیاں چل رہی تھیں، علماء کی داڑھیوں میں عطر لگایا جا رہا تھا، لذیذ مختلف قسم کی غذاؤں سے دسترخوان پر تھا، انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی تھیں۔ مامون رشید نے بہت سی دستاویزیں جن میں کسی میں اراضی، کسی میں باغ، کسی میں مکان، کسی میں خطیر رقم تحریر تھی، امام پر سے صدقہ اتار کر پھینک دیں۔ بڑے بڑے لوگ لینے کو دوڑ پڑے، چھینا جھپٹی ہوئی، لوگ دولت مند ہو گئے۔ پھر خلیفہ مامون رشید نے بآواز بلند کہا کہ خاموش، مجمع ساکت ہو گیا، اور پھر امام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام بھی قاضی یحییٰ سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے قاضی یحییٰ سے پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عورت کسی مرد پر صبح سویرے حرام ہو، دوپہر کو حلال ہو جائے، زوال کے وقت پھر حرام ہو جائے، عصر کے وقت پھر حلال ہو جائے، غروب کے وقت پھر حرام ہو جائے، عشاء کے وقت پھر حلال ہو جائے، نصف شب میں پھر حرام ہو گئی اور صبح کو پھر حلال ہو گئی؟ تو یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ لکھا ہے یوں تو مسائل اور بھی پوچھے جا سکتے تھے، مگر شادی کے موقع پر شادی کی مناسبت سے امام علیہ السلام کی نظر نے اسی مسئلے کا انتخاب کیا۔
قاضی یحییٰ نے کھڑے ہو کر کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مسئلے پر آپ ہی روشنی ڈالیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو سنو اور یاد رکھو۔ ایک غیر شخص کی کنیز تھی، صبح کو اس کو دیکھنا حرام تھا، دن چڑھے اس کو خرید لیا، حلال ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس کو آزاد کر دیا، حرام ہو گئی۔ عصر کے وقت اس سے عقد کر لیا، حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت زہار کیا، حرام ہو گئی۔ زوئے ہے الف رے۔ عشاء کے وقت زہار کا کفارہ دے دیا، حلال ہو گئی۔ نصف شب میں طلاق رجعی دے دی، حرام ہو گئی۔ صبح کے وقت رجوع کر لیا، حلال ہو گئی، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہر طرف سے یہ سن کر احسنت احسنت کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بعد عروسی امام علیہ السلام کا قیام بغداد میں رہا۔ مامون رشید نے بڑی کوشش کی کہ محل سرا میں قیام فرمائیں، مگر آپ علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا اور بغداد میں ایک معمولی سے مکان میں سکونت اختیار کی۔ پھر لکھا ہے کہ لوگ مسائل فقہ کے استفسار کو برابر آتے، حتیٰ کہ قاضی یحییٰ بھی اکثر آتے تھے۔ بعد شہادت امام محمد تقی علیہ السلام ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کتاب کشف الغمہ اور منہج الدعوات میں مذکور ہے کہ حکیمہ دختر امام رضا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں اپنے بھائی امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد اپنی بھاوج ام الفضل سے ملنے گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ مفارقت امام علیہ السلام میں زار و قطار رو رہی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مجھ سے کہا کہ امہ گرامی، عین میم اور پھر زیر ہے، گرامی، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو کبھی نہ سنا ہو؟ میں نے کہا ضرور سناؤ۔ کہنے لگی کہ ایک روز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت نہایت خوبصورت اور خوش سلیقہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں خاندان عمار یاسر سے ہوں اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجہ ہوں۔ میں اس کے سامنے تو خاموش رہی، مگر اس غم و غصے کو برداشت نہ کر سکی۔ نصف شب کے قریب میں روتی ہوئی باپ کے پاس پہنچی اور ان سے شکایت کی کہ میرے شوہر امام محمد تقی علیہ السلام نے اور شادی کر لی ہے، اور جب میں نے کہا تو وہ مجھے اور آپ کو یعنی کہ باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میرا باپ مامون رشید اس وقت شراب کے نشے میں بے خود تھا، غصے میں فوراً تلوار کھینچ لی، کچھ خدام کو ساتھ لیے اور خانہ امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف چل دیا۔ گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ آپ علیہ السلام سو رہے ہیں، فوراً تلوار سے پارا پارا کر کے الٹے پاؤں واپس ہو گیا۔ میں بہت روئی پیٹی اور دل میں کہا کہ یہ میں نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا۔ میں روتے روتے سو گئی۔ صبح کو یاسر خادم نے میرے باپ مامون سے کہا کہ رات آپ سے ایک خلاف امید غلطی سرزد ہو گئی۔ مامون نے وضاحت چاہی تو یاسر نے کہا کہ رات آپ کی صاحبزادی ام الفضل نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت اس طور سے آپ سے کی کہ بے حد غضبناک ہو گئے اور نوبت بہیں جا رسید کہ آپ نے اسی وقت غیظ و غضب میں ان کو قتل کر دیا۔ مامون یہ سن کر خوب زار و قطار رویا اور پھر یاسر کو خبر کے لیے بھیجا۔ یاسر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام تو وضو فرما رہے ہیں۔ جب بعد وضو میں نے بات کرنی چاہی کہ اتنے میں امام علیہ السلام نماز میں مصروف ہو گئے۔ میں نے فوراً یہ خبر مامون کو دی۔ مامون بے حد خوش ہوا اور شکر خدا بجا لایا، پھر بہت کچھ انعام یاسر خدام کو دیا اور 20,000 دینار امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ یاسر نے لوٹ کر مامون سے بتلایا کہ امام علیہ السلام کے جسم پر ایک معمولی سی خراش تک نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر مامون رشید اور بھی خوش ہوا اور اپنی تلوار و گھوڑا امام کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد مجھ یعنی کہ ام الفضل سے کہا کہ کبھی مجھ سے امام کی شکایت نہ کرنا ورنہ تجھے زندہ دفن کر دوں گا۔ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ جو چیز خدا نے ان امام علیہ السلام کے لیے حلال اور جائز قرار دی ہے میں اس کو حرام اور ناجائز قرار دے دوں؟ پھر مامون رشید نے امام محمد تقی علیہ السلام سے معافی چاہی۔
امام علیہ السلام نے نصیحت کی کہ شراب نوشی ترک کر دے، چنانچہ اس روز سے وہ تائب ہو گیا۔ پھر لکھا ہے مترجم لکھ رہے ہیں کہ شاید لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے ہی قدرت نے یہ معجزہ کیوں دکھایا، اور ائمہ بھی تو قتل و شہید ہوئے، وہاں یہ معجزہ نہ دکھلایا گیا۔ تو اگر ذرا عمیق نظر سے اس بات کو دیکھا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں قدرت کا بڑا راز تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ امام علی نقی علیہ السلام ابن محمد تقی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور پھر کس طرح ممکن تھا کہ بغیر نائب اور جانشین کے آئے ہوئے امام علیہ السلام کو قدرت اٹھا لیتی۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پیج 188 پر ہم آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام مامون رشید کو ہموار کر کے عازم مدینہ، ہمواری لکھا ہے میم واو الف رے، عازم مدینہ ہوئے۔ ام الفضل بھی ہمراہ تھی۔ امام علیہ السلام اعجاز امامت دکھاتے، خشک درختوں کو باراور بناتے مدینہ پہنچے۔ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ سینکڑوں شاگرد عالم جید بن کر نکلے۔ ہر ایک نے متعدد کتابیں فقہ و حدیث کی تالیف کی۔ لوگ جوق در جوق حل مسائل کو آتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ بیمار ہوا اور منت مانی کہ بعد صحت یابی کثیر رقم فقراء میں تقسیم کروں گا۔ خدا نے صحت عطا کی تو خلیفہ نے سوچا کہ مجھے کتنی رقم خیرات کرنی چاہیے، کثیر رقم سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ علماء کو طلب کیا، کوئی اس مسئلے کو نہ حل کر سکا۔ بالآخر امام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اگر درہم کی منت تھی تو 80 دراہم، اگر دینار کی منت تھی تو 80 دینار خیرات کر دیے جائیں۔ علماء نے وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 25، ہم نے تمہاری کثیر خطرات میں مدد کی، اور جن خطرات یعنی غزوات و سرایہ میں مدد کی گئی وہ 80 کی تعداد تھی، لہٰذا کثیر سے مراد 80 ہے۔ آئیے اگلے پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کشف الغمہ میں قاسم بن محسن سے روایت ہے کہ میں نے مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے درمیان راہ میں ایک اعرابی کو دیکھا جو بھوکا اور پیاسا تھا۔ میں نے اسے کچھ کھانے کو دیا اور سیراب کیا۔ جب وہ چلا گیا تو ایک سخت آندھی آئی اور میرے امامے کو ہوا اڑا کر لے گئی۔ مایوس ہو کر میں چل پڑا، غرض یہ کہ مدینہ پہنچ گیا اور خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا، قاسم تمہارا امامہ ہوا میں اڑ گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے غلام سے اشارہ فرمایا کہ قاسم کا امامہ لا کر دے دے۔ جب امامہ سامنے آیا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ تو میرا امامہ یہاں کیسے آ گیا۔ پھر میں نے عرض کی کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ امامہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ فرمایا کہ چونکہ تم نے فلاں مقام پر کسی بھوکے پیاسے کو شکم سیر کیا تھا تو حق تعالی نے بموجب یہاں پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 لکھی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ تیرا امامہ تجھ تک پہنچا دیا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے صرف۔ پھر آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر یعنی پیج 189 پر۔ لکھا ہے کہ آپ کے جود و کرم، بخشش و سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں۔ ہم یہاں صرف ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں۔ مدینے میں کچھ کنیزیں آئی ہوئی تھیں۔ مدینے کا ایک سید ایک کنیز کی طرف ملتفت تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو خریدوں، مگر قیمت نہ ہونے کی وجہ سے مجبور تھا۔ ایک روز امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، گریاں و نالاں، اور کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تنگ حالی سے تنگ آ گیا ہوں۔ ایک کنیز میں خریدنا چاہتا تھا مگر مجبور ہوں، میرے پاس قیمت خرید نہیں ہے۔ امام نے سنا، سید سے کہا کہ وہ کنیز معلوم ہے کہ کہاں ہے؟ اس نے معلوم کر کے بتلایا کہ اس کو کوئی شخص نامعلوم خرید کر لے گیا ہے، اور سید زار و قطار رویا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ
میرے ہمراہ اس برابر والے باغ کی سیر کو چلیں، شاید تیرا غم غلط ہو جائے اور تجھے معلوم ہو جائے کہ اس کو کون خرید کر لے گیا ہے۔ آپ باغ میں داخل ہوئے، سیر کرتے ہوئے خانہ باغ میں دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آپ باغ میں داخل ہوئے، سیر کرتے ہوئے خانہ باغ میں داخل ہوئے جو فرش و فروش سے مزین تھا، اور وہاں ایک کنیز خوبرو خوش لباس ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سید نے اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں کھول دے، تو اس کا محرم ہے اور وہ تیری محرم ہے۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ تو وہی کنیز تھی جس کو وہ خریدنا چاہتا تھا۔ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیک خواہشوں کو اپنے نیک بندوں کے ذریعے پوری فرماتا ہے۔ اب یہ باغ، یہ گھر اور یہ کنیز، یہ سب تیرا مال ہے۔ آرام کی زندگی بسر کر اور اس کا شکر ادا کر۔ آپ علیہ السلام کی تبحر علمی کے لیے یہ واقعہ ہی کافی ہے کہ جو کشف الغمہ اور فصول المحمہ میں مذکور ہے کہ علی بن ابراہیم نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ اطراف نواحی کے بے شمار لوگ جمع تھے اور انہوں نے اس روز امام علیہ السلام سے 30,000 مسائل کے جواب پوچھے۔ امام علیہ السلام نے ہر ایک کو جواب باثواب دے کر خوش و خرم رخصت کیا۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 10 سال کی تھی۔ وہ نصوص جو آپ کی خلافت اور امامت کے بارے میں منقول ہیں کتب اخبار و مناقب بالخصوص کشف الغمہ میں مذکور ہے کہ صفوان ابن یحییٰ نے کہا کہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب بھی سوال کیا کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ خدا مجھے ایک پسر عطا فرمائے گا، وہ تمہارا امام ہوگا۔ اب خدا کے فضل و کرم سے فرزند بھی عطا ہوا، اب فرمائیے کہ ہمارا امام کون ہوگا؟ تو آپ نے امام محمد تقی علیہ السلام کے شانے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، حالانکہ آپ کی عمر ابھی 3 سال کی تھی، کہ یہ ہے ہمارا امام۔ میں نے کہا ہماری جان آپ پر فدا، یہ تو ابھی 3 ہی سال کے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ان سے بھی عمر میں چھوٹے تھے، خداوند عالم نے ان کو خلائق پر اپنی حجت قرار دیا، ہمارے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز ابن ابی نصر بزنتی سے مروی ہے کہ نجاشی بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا امام کون ہے امام علی رضا علیہ السلام کے بعد؟ تو میں نے کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام سے اس کے متعلق کوئی بات نہیں سنی تھی لہٰذا جواب نہیں دیا اور امام کی خدمت میں آ کر نجاشی کا سوال دہرایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام میرے بعد میرا پسر ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ عجیب بات ہے کہ جس کے پسر نہ ہو وہ یہ جرت کرے کہ میرا پسر امام ہے۔ اس وقت تک امام محمد تقی علیہ السلام پیدا ہی نہ ہوئے تھے، بعد میں ولادت ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ آپ کی نصوص میں بے شمار احادیث ہیں، بنظر اختصار اسی پر اکتفا کی جا رہی ہے۔ حضرت علیہ السلام کو بغداد میں بلوا کر معتصم عباسی نے 226 ہجری میں زہر سے شہید کرا دیا اور مقابر قریش میں 28 محرم یا روز سہ شنبہ 25 ذی الحجہ کو دفن ہوئے۔ اور بس یہاں پر اللہم ارزقنا زیارت، اور یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، یعنی کہ پیج 190 پر ہم نے یہ جو چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا ذکر امام نہم وہ مکمل کر لیا۔ اگلی نشست میں ذکر امام دہم پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔